عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے برسوں تک ایک راز اپنے دل میں چھپا کر رکھا، مگر اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں ان لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی جنہوں نے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ لفافے میں کچھ تصویریں، ایک رسید اور ایک خط تھا۔ خط میں صاف لکھا تھا، عائشہ کو اغوا کرنے کے بدلے بڑی رقم ادا کی گئی تھی، اور اس خط پر دستخط تھے سلیم کے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اس کے پاس سلیم کے خلاف مضبوط ثبوت موجود تھا، لیکن اچانک پرانی مل کے باہر گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ کچھ نقاب پوش آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان کا سردار بولا، ثبوت ہمارے حوالے کر دو، ورنہ آج یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ عائشہ نے مضبوطی سے لفافہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے معلوم تھا اب یہ صرف سچ کی جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ زندگی اور موت کی جنگ بن چکی تھی۔ پرانی مل کے اندر خوفناک خاموشی تھی۔ نقاب پوش آدمی آہستہ آہستہ عائشہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کا سردار غصے میں بولا، لفافہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ آج تمہاری کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ عائشہ نے مضبوطی سے ثبوت اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں 15 سال خاموش رہی ہوں، اب نہیں۔ اچانک ایک آدمی نے عائشہ پر حملہ کر دیا۔ عائشہ نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ زمین پر گر گئی۔ لفافہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ایک نقاب پوش شخص تیزی سے لفافہ اٹھانے کے لیے دوڑا۔ مل کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ نقاب پوش لوگ ہر طرف بھاگنے لگے۔ 2 آدمی اس موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ باقی گرفتار ہو گئے۔ عائشہ نے حیرت سے دیکھا کہ پولیس کو کس نے اطلاع دی تھی۔ تبھی ایک آواز آئی، میں نے دی تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ وہ عائشہ کے والد اکرم تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، میں نے بہت دیر کر دی، مگر اب میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ عائشہ اپنے والد کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسی دوران پولیس نے گرفتار افراد سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ایک نقاب پوش نے خوف کے مارے اعتراف کر لیا، ہمیں سلیم نے بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ثبوت ختم کر دو، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے، لیکن جب پولیس سلیم کے گھر پہنچی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ راتوں رات فرار ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ صرف ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، ہم نے سمجھا کہ تم جیت گئی ہو، لیکن اصل راز ابھی باقی ہے۔ اگر مجھے ڈھونڈ سکتی ہو تو ڈھونڈ لو۔ عائشہ نے خط ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، جب تک آخری سچ سامنے نہیں آتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ اسے کیا معلوم تھا، سلیم صرف بھاگا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہا تھا جس کا نام سن کر عائشہ کی پوری دنیا ہلنے والی تھی۔ سلیم کے چھوڑے ہوئے خط نے عائشہ کی نیند چھین لی۔ وہ پوری رات یہی سوچتی رہی، آخر ایسا کون سا راز ہے جو آج تک مجھ سے چھپایا گیا۔ اگلی صبح پولیس کو اطلاع ملی کہ سلیم کو شہر کے باہر تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک پرانے فارم ہاؤس میں دیکھا گیا ہے۔ عائشہ، اس کے والد اکرم اور پولیس فوراً وہاں روانہ ہو گئے۔ جب وہ فارم ہاؤس پر پہنچے تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک ایک کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ پولیس نے دروازہ توڑا۔ اندر ایک بوڑھا شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بیٹی، میرا نام رشید ہے۔ 15 سال پہلے میں سلیم کے ساتھ کام کرتا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے تمہیں اغوا کروایا تھا۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ پھر آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ رشید نے روتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ سلیم نے میرے پورے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
رشید نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک پرانی USB نکالی۔ اس میں وہ ویڈیو ہے جو سلیم نے کبھی نہیں چاہی تھی کہ دنیا دیکھے۔ عائشہ نے فوراً USB پولیس کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی ویڈیو چلائی، اسکرین پر سلیم صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ انہی آدمیوں کو پیسے دے رہا تھا جنہوں نے عائشہ کو اغوا کیا تھا۔ لیکن ویڈیو ختم ہونے سے چند لمحے پہلے ایک اور شخص کا چہرہ نظر آیا۔